یہ آپ کو اپنے قلعے میں تو لے لیتا ہے، اپنے دائرے میں تو لے لیتا ہے، اپنے پروں میں تو لے لیتا ہے، لیکن اس کے لینے کے بعد پھر اس پر اگر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے میلی آنکھوں سے تو یہ اس کی آنکھوں کو نوچ لیتا ہے یہ عمل، کیونکہ اس کے جو موکلان ہیں، اس کے جو ملائکہ ہیں، وہ کوئی عام نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ کیا عمل ہوگا وہ، کیا خاص عمل ہوگا، اس کی کیا تاثیر ہوگی کہ کون سے شیاطین کا اثر چلے گا، کہ کون سے جادوگر کا عمل چلے گا اس عمل کے آگے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہوگی آپ کے اندر کہ آپ بھی محفوظ، اور آپ کے وفات کے بعد آپ کی اولادیں محفوظ، آپ کی اولادوں کے بعد ان کی اولادیں محفوظ، ان کی نسلیں محفوظ۔ ورنہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی خاص بندہ، جب کوئی عامل ہوتا ہے، اپنے خاص عروج پر ہوتا ہے اس کے دنیا، اس کی زندگی اپنے اس میں، جب وہ وفات پاتا ہے تو اس کی اولادیں پہ وہی جنات جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کے تابع ہوتے ہیں، وہ اس کی اولادوں پر قہر بن کے ٹوٹتے ہیں، کیونکہ باپ کے تو تابع تھے وہ جنات، اولاد کے تو تابع نہیں ہے نا۔ تو یہ اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ عمل ہے، کیونکہ ساری قیامت تک تو کسی نے نہیں جینا، موت تو ایک دن آنی ہے۔ یقیناً جب تک آپ زندہ ہو، آپ کے تابع، آپ کے ماتحت جو جنات ہیں، جو موکلان ہیں، جو ہیں، وہ اس وقت تک آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کی اولادوں کو یا آپ کے مریدوں کو یا آپ کے ساتھ کے لوگوں کو، کہ جب تک آپ زندہ ہیں۔ آپ کی جہاں آنکھ بند ہوئی، یہ وہی چیزیں آزاد ہو کر پھر قہر بن کے برستی ہیں ان کی اولادوں پر۔ ورنہ میں نے خود ذاتی ایسے بڑے بڑے، میں نے پیران الزام کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے اولادوں کو ان کی وفات کے بعد کیا حال ہوا ان کے اولادوں کا۔ کوئی دنیا کے چکر میں پڑ گئے، کوئی کسی اس میں لے گئے، کوئی کسی اس میں لگ گئے، کوئی شیاطینوں کے ستائے ہوئے ہو گئے۔ یہ عمل آپ کے تقریباً آپ کے آنے والی نسلوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اب آپ ساری زندگی محنت کر رہے ہو، چلے کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ آپ اپنے مریدوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ آپ اپنے شاگردوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ یقیناً آپ یہی عمل چھوڑ کر جاؤ گے کہ جو آپ کے ساتھ پشتوں کو محفوظ کر دیتا ہے شیاطین کے وار سے، آپ کے ساتھ پشتوں کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو مریدین ہیں، ان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے اعمال وہ ہیں کہ جن بزرگوں نے دعوتیں دیں تو ان کا پھل ہمیں ملا، انہوں نے اس پہ ریاضتیں کریں، انہوں نے اس پہ محنتیں کریں کہ اس کا صلہ ہمیں ملا۔ تو جب وہ چیز ہمیں ملی تو آپ اس سے کیوں محروم رہیں؟ یقیناً یہ نیٹ ورک کہ جس نے یوٹیوب کے ذریعے، جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو مجھ سے کنیکٹ کیا، اگر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا، اگر یہ یوٹیوب کے ذریعے آپ مجھے اور میں آپ کو نہیں ملتا، تو میں کتنے لوگوں کو تعلیم کر دیتا، 100، 200، 1000، 5000، 10000۔ لیکن اس سسٹم کے ذریعے، اس نیٹ ورک کے ذریعے میری آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے، میرے اعمال لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور جب تک یہ ویڈیو رہے گی تمام آنے والے اس سے استفادہ حاصل کریں گے، آنے والوں کے لیے روشن راہ ہوگی، یہ عملیات آنے والوں کے لیے وہ روشنی ہوگی کہ جس کا حصے دار آپ خود ہو، کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے کام لیا۔ اب یقیناً یہ کیسا عمل ہوگا جو آپ کی اولادوں کو محفوظ کر رہا ہے، جو آپ کے شاگردوں کو محفوظ کر رہا ہے، کیونکہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ، وہ ان کی حد تک تو محدود نہیں رہے گا نا یہ عمل، ان کی حد تک تو یہ ریاضتیں نہیں رہیں گی نا۔ یقیناً اب میرے ساتھ چلنے والے ان کے بھی شاگرد ہوں گے، اور ان کے شاگرد کے شاگرد بھی ہوں گے، ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی ہوں گے۔ تو
عمل وہ کرو، کام وہ کرو کہ جب آپ کی آنکھ بند بھی ہو جائے تو اس کا ریفلیکشن، اس کے نیگیٹیوٹی کہ جس کو آپ نے اپنے ماتحت اپنی زندگی میں کیا ہوا تھا، کم از کم وہ تو آپ کی اولاد کے تابع رہیں، وہ تو آپ کے شاگردوں کے تابع رہیں. ورنہ ہم نے شاگردوں کو بکھرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے مریدوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، مریدوں کے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب تک شیخ زندہ تھے وہ پھل پھول رہے تھے روحانیت میں، عملیات کی دنیا میں ان کا نام تھا، کہ جب ان کے شیخ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد کیا حال کرا. میں اس لیے اس عمل کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کا خود چشم و دید گواہ ہوں کہ میرے سامنے میرے شیخ کے پاس ایسے ایسے پیران الزام کی اولادیں آئیں کہ جن پیروں کے نام تھے، میں اگر نام لوں تو آپ بولیں یار ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور پھر میرے مرشد نے ان کو یہ عمل تعلیم کرا، پھر میرے مرشد نے ان کی اصلاح کی، پھر میرے مرشد نے ان جناتوں کو وہاں سے نکالا. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے. اس وقت میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو میرے بعد میرے شاگردوں کو کیا ہوگا، میرے بعد میرے مریدوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میری اولادوں کا کیا ہوگا. پھر میرے پیٹھ پہ تسلی دینے والا کوئی اور نہیں، میرا مرشد تھا. اس نے کہا بیٹا ایسا کام کرو کہ جو تمہاری اولادیں، تمہاری شاگرد، تمہارے مریدین، ان کو تمہارے بعد بھی تمہاری کمی محسوس نہ ہو، تمہارے بعد بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، تمہارے بعد بھی وہ کسی کے محتاج نہ ہو. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ فرمایا میرے قریب آ جاؤ. اور پھر جو کچھ عطا ہوا وہ سب آپ کے حصے میں آیا. کیا خاص عمل ہوگا کہ جس عمل کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آ جائے کوئی جادوگر، آ جائے کوئی شیاطین، آ جائے کوئی جنات، لیکن اس پہلو کو، اس نقطے کو سمجھو. میں جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ نے تو اپنی زندگی میں محنت کر لی، آپ نے تو اپنی زندگی میں ریاضت کر لی، آپ تو خود تیار ہو گئے، آپ اپنے شاگردوں کو بھی تیار کر رہے ہیں، شاگرد بھی آپ کے ریاضت کر رہے ہیں، شاگرد بھی آپ کے محنت کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کے شیخ کا حصہ آپ کے حصے میں آیا اور پھر آپ کے بعد آپ کے مریدوں کے حصے میں آیا. تو آپ کے بعد آپ کے مریدوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جب پہنچے گی، جب آپ نہیں ہوگے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ سے محبت قائم کرو، کہ اگر تمہاری محبت تمہارے شیخ کے ساتھ کامل ہو گئی تو وہ اپنی حیات میں بھی تمہارے ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہے، اور پھر مرنے کے بعد تمہاری اولادوں کے بھی ساتھ ہے، تمہارے شاگردوں کے بھی ساتھ ہے. تو یہ عمل آپ کو تمام ان تباہیوں، ان بربادیوں سے بچا کے رکھتا ہے کہ جو آپ اپنی زندگی میں موکلان کو بھی حاضر کر لیں گے، آپ اپنی زندگی میں جناتوں کو بھی حاضر کر لیں گے، لیکن اس کے بعد یہ سوچو جب آپ کی آنکھ بند ہوگی تو وہ جنات کیا کرے گا کہ جس سے آپ نے غلامی لی، جس نے آپ کی غلامی کی، آپ نے اس سے ہر اچھا کام کروایا، ہر برا کام کروایا. اچھا کام کروایا تو آپ کے اولادوں کے لیے اچھا ہوگا. اگر کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی برا کام اگر آپ نے نیک جناتوں سے کروایا تو آپ کے بعد وہی نیک جنات جو ہے نا، جب قہر بن کے ٹوٹیں گے نا آپ کے شاگردوں پر، تو آپ بولو گے میں کہاں پھنس گیا. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا روحانیت میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ میرا شیخ تو بڑا کامل تھا،
اس وقت تو مجھ پہ کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. او بھائی اگر ظاہری دنیا کی بات دیکھ لو آپ, اگر ظاہری دنیا